بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادہ اور خوشگوار تھی، ایک نیک اور صالح لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد نہایت پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا نوجوان تھا۔ وہ دن رات لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کی مثال دیتے تھے۔ احمد کا دل بے حد نرم تھا۔ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتا فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد کی زندگی کا چراغ بجھنے لگا۔ ایک دن جب احمد کی موت واقع ہوئی تو پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جو اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کی سادگی اور نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ احمد کی روح سکون سے جنت میں جا چکی ہوگی۔ لیکن احمد کی موت کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات نے گاؤں والوں کو پریشان کر دیا۔ ہر رات جب سناٹا چھا جاتا اور لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے تو احمد کی قبر کے گرد کتے جمع ہو جاتے اور عجیب و غریب انداز میں بھونکنے لگتے۔ کتے کبھی قبر کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن دور سے ہی قبر کو دیکھتے ہوئے بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کتوں کا بھونکنا گاؤں والوں کو حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ شروع میں تو لوگوں نے اس واقعے کو نظر انداز کیا اور کہا کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کتوں کا بھونکنا اور شدت اختیار کرتا گیا۔ اب گاؤں کے بزرگ اور عقل مند افراد بھی اس واقعے کو نظر انداز نہ کر سکے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید احمد کی قبر میں کوئی راز چھپا ہوا ہے جو یہ کتے محسوس کر رہے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ انہوں نے رات کو جاگنے رہنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر کتے احمد کی قبر کے گرد کیوں جمع ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان رات بھر جاگتے رہے۔ جیسے ہی رات کے اندھیرے میں سناٹا چھایا وہ کتا آنا شروع ہو گئے اور نوجوانوں نے دیکھا کہ کتے قبر کی طرف بھونک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب خوف بھی نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں۔ کچھ دن کے بعد گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ احمد کی قبر کو کھود کر دیکھنا چاہیے، آخر کیا معاملہ ہے۔ وہ سب لوگ مل کر قبر کے پاس پہنچے تو اللہ کا نام لے کر قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ قبر کھودتے گئے ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی اور خوف ان کے چہروں پر واضح طور پر نظر آنے لگا۔ آخر جیسے ہی قبر کھدنے لگی ارد گرد کا ماحول اور بھی زیادہ پراسرار اور خاموش ہوتا گیا۔ جو لوگ قبر کھود رہے تھے ان کے دل میں خوف اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تو قبر کی مٹی کے نیچے سے ایک عجیب سی بو محسوس ہونے لگی۔ اتنی تیز تھی بو کہ سب لوگوں نے اپنے ناک ڈھانپ لیے۔ کچھ لمحے کے بعد انہیں عجیب و غریب چیز نظر آئی۔ ایسے لگا جیسے قبر کے اندر کسی جانور کی پرانی کھال موجود ہو۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اللہ کا نام لے کر اس کھال کو باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی وہ کھال کو ہاتھ لگاتے ان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کھال کسی عام جانور کی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک انسانی شکل کی سی تھی۔ جیسے ہی اسے باہر نکالا گیا سب لوگوں نے دیکھا وہ کھال کسی انسان نما مخلوق کی تھی جو نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی جانور۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب نشانات اور لمبے لمبے دانت تھے۔ لوگوں کو یاد آیا کہ احمد کی وفات سے کچھ دن پہلے ایک اجنبی شخص گاؤں میں آیا تھا جو انتہائی پراسرار تھا۔ وہ زیادہ تر کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور رات کے وقت ہی گاؤں کے اطراف میں گھومتا رہتا۔ کچھ لوگوں نے اسے احمد کے ساتھ بھی دیکھا تھا، لیکن احمد کبھی اس اجنبی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ جب گاؤں والوں نے مزید غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ شاید اس اجنبی کا احمد کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق تھا۔ اس کے ذہنوں میں سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ کیا یہ کھال اسی اجنبی کی تھی؟ کیا اس نے احمد کے ساتھ کوئی عہد کیا تھا جو اسے اپنی موت کے بعد بھی نہ چھوڑ سکا؟ اور کیا احمد کا اس کھال سے کوئی تعلق ہے؟ قبر سے اس مخلوق کی کھال نکلنے کے بعد کتے مزید عجیب طرح سے بھونکنے لگے، جیسے کسی چیز کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھال کو ایک خاص جگہ پر دفن کر دیں گے اور کسی عالم سے مشورہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ آخر احمد کی قبر میں یہ کھال کیسے پہنچی۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے اس عجیب و غریب کھال کو دفن کرنے کا ارادہ کیا کچھ لوگوں کو احمد کی موت سے جڑے مزید غیر معمولی واقعات یاد آنے لگے۔ کچھ نے بتایا کہ احمد کی وفات کے دن بھی انہوں نے اس اجنبی شخص کو قبرستان کے قریب دیکھا تھا اور جب اس کی طرف بڑھے تو وہ شخص اچانک غائب ہو گیا تھا۔
یہ بات سب کو مزید خوف میں مبتلا کر گئی کہ آخر یہ اجنبی کون تھا اور کیا وہ احمد کو قبر پر ہونے والے اس واقعات میں ملوث تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کسی عالم یا جادوگر کو بلایا جائے جو اس راز سے پردہ اٹھا سکے۔ کچھ دن بعد گاؤں والوں نے ایک عالم کو بلایا جو اس طرح کے روحانی اور پرسرار معاملات کو سمجھنے میں ماہر تھا۔ عالم نے اس کھال کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کھال ایک جن کی تھی جو کسی انسان کے ساتھ خاص معاہدے یا عہد کے تحت جڑا ہوا تھا۔ عالم نے مزید کہا کہ شاید اس جن کا احمد سے کوئی تعلق تھا یا احمد کو اس جن کی طرف سے کوئی مشکل آزمائش دی گئی تھی۔ عالم نے بتایا کہ کچھ نیک لوگ اپنی زندگی میں خاص دعائیں اور وظائف پڑھتے ہیں جن کی ایسی مخلوقات ان کے قابو میں آ جاتی ہیں، اور بس اوقات تو ان کی موت کے بعد وہ مخلوقات ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب عالم نے قبرستان میں جا کر دعا پڑھنا شروع کی تو اچانک ایک تیز ہوا چلنے لگی اور قبرستان کا ماحول اور بھی زیادہ بوجھل اور ڈرانا ہو گیا۔ جیسے ہی عالم نے دعا ختم کی، اس کھال سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی جسے سن کر سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آواز سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور عالم نے کہا کہ اس آواز کا تعلق اس اجنبی شخص سے ہے جسے لوگ احمد کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ احمد اور اس اجنبی کا تعلق کیا تھا، اور کیا احمد نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا تھا جو موت کے بعد بھی اس کے پیچھے تھا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ کیا اس کا یہ راز کھوجنا درست تھا یا شاید وہ کسی ایسے معاملے میں الجھ چکے تھے جسے جاننا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جب عالم نے دعا اور وظیفے کا عمل مکمل کیا تو اچانک قبرستان میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کتے جو اب تک بے چین اور بھونک رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے۔ عالم نے سب لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کچھ لمحوں تک فضا میں جیسے مکمل سکون طاری ہو گیا ہو۔ لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اچانک عالم نے ایک اور دعا پڑھنی شروع کی اور جیسے ہی اس نے کچھ خاص الفاظ ادا کیے، ہوا میں ایک پرسرار سی شکل نمودار ہوئی۔ یہ شکل بظاہر دھن کی مانند تھی مگر اس میں انسانی خد و خال واضح نظر آ رہے تھے۔ گاؤں والوں کے جسم پر خوف طاری ہو گیا کیونکہ یہ شکل ایک اجنبی کی مانند تھی جیسے احمد کے ساتھ آخری دنوں میں دیکھا گیا تھا۔ عالم نے اس شکل سے سوال کیا، کیا تم احمد کے ساتھ تھے اور تم کون ہو اور تمہارے احمد کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ وہ دھندلی سی شکل کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک غمگین آواز میں بولی، میرا نام جنید ہے اور میں ایک ایسی دنیا سے آیا ہوں جو انسانوں کے لیے نامعلوم ہو۔ میں نے احمد سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات کی تھی، اور نیک اور صالح انسان تھا اور میری زندگی کو بدلنے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ میں اس کا احسان مند ہوں، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جسے پورا کرنے کے لیے میں ناکام رہا اور اس کی موت کے بعد اسے دفن ہوتے ہی واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، اس وجہ سے میں اس قبر کے ارد گرد بھٹک رہا ہوں۔ عالم نے اسے مزید وضاحت کے لیے کہا، تو آخر وہ معاہدہ کیا تھا؟ جنید نے خاموشی اختیار کی جیسے وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن عالم کے اصرار پر اس نے کہنا شروع کیا، احمد نے مجھے اس راہ پر چلنے کے لیے نصیحت کی تھی جو انسانیت کی بھلائی کی طرف لے جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو میں اس کی خدمت کو آگے بڑھاؤں گا، لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤں گا، مگر میں اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا اور اس کے بعد میرے لیے سکون جو ہے ناممکن ہو گیا۔ گاؤں والے حیرت میں پڑ گئے، آخر اس اجنبی کا احمد کے ساتھ نیکی اور انسانیت کا کیا تعلق تھا؟ عالم نے جنید کو اس وعدے کو پورا کرنے کی تاکید کی تاکہ احمد کی روح کو سکون مل سکے اور قبرستان کا یہ پرسرار واقعہ بھی ختم ہو سکے۔ جنید نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس جا کر احمد کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا اور ان کے لیے نیکی کا رستہ بنائے گا۔ اس کے بعد اس نے دھندلی شکل اختیار کی اور آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، قبرستان کا ماحول پھر سے معمول پر آ گیا اور کتے بھی دوبارہ سکون میں آ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری انسان کو محض دنیا میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ احمد کی نیکیاں اور اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس نے ایک جن کو بھی اپنی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اعمال کا اثر ہماری موت کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اس قدر نیک اور مخلص ہونا چاہیے اس کی بھلائی کا چراغ ہمیشہ روشن رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔